السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شیخ چلی کا مکتب۔ شیخ چلی نے چند ماہ ایک حکیم جی کے مکتب میں کام کیا کر لیا، خود کو حکیم ہی سمجھنے لگے اور گھر کے ایک کمرے میں باقاعدہ مکتب کھول کر بیٹھ گئے۔ اماں نے بہت منع کیا کہ کم وقت کسی کو الٹی سیدھی دوا دے دی اور وہ مرا گیا تو پھانسی ہو جائے گی، مگر شیخ چلی کہاں ماننے والے، بولے ایسے ہی دوا دے دیں گے الٹی سیدھی، ہمیں سب پتہ ہے دواؤں کا بھی بیماریوں کا بھی۔ آخر 6 مہینے بڑے حکیم جی کے ہاں پڑیاں باندھی ہیں، کوئی مذاق ہے کیا؟ تم بالکل پریشان نہ ہو اماں، اب تو سمجھ لو پریشانی کے دن گئے۔ بہت نکما ناکارہ نے کٹھو کہتی تھی نا، اب نوٹ گننے اور تھیلیاں بھرنے کی تیاریاں کرو، دیکھنا جلدی بڑے حکیم جی سے بڑا گھر اور دواخانہ نہ بنوایا تو شیخ چلی نام نہیں۔ مکتب کھولے کئی دن ہو گئے تھے مگر اب تک کوئی مریض نہ آیا تھا۔ شیخ چلی کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک روز بیزار سے بیٹھے تھے کہ ایک عورت مکتب میں داخل ہوئی، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ آپ ہی ہیں حکیم جی؟ عورت نے شیخ چلی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آہا، ہم ہی ہیں حکیم، فرمائیے کیا تکلیف ہے؟ حکیم جی تکلیف تو کچھ نہیں، بس ایک پریشانی ہے، عورت نے جواب دیا۔ شیخ چلی نے کہا جی فرمائیے، ہم لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور کرنے کو تو بیٹھے ہیں یہاں۔ بات یہ ہے حکیم جی، یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، دانت نکلنے کی عمر ہے اس کی، مگر ہم یوں پریشان ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دانت نکل رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ ارے یہ تو کسی بیوقوف سے پوچھئے، وہ بھی بتا دے۔ خیر اچھا کیا جو ہم سے پوچھ لیا، یہ تو بہت آسان ہے۔ آپ بچے کے منہ میں انگلی ڈالیے، اگر کاٹ لے تو سمجھ لیجئے دانت نکل آئے، نہ کاٹے تو اس کا مطلب ہوگا دانت ابھی نہیں نکلے۔ مگر حکیم جی، عورت بولی، ہاتھوں میں تو جراثیم ہوتے ہیں، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، شیخ چلی نے کہا۔ خیر آپ ایسا کیجئے گا کہ بچے کے منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے ہاتھ کھولتے ہوئے پانی سے دھو لیجئے گا۔ ہمارے استاد بڑے حکیم صاحب چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی یہی ترکیب بتاتے ہیں سب کو۔ وہ خاتون بھی شیخ چلی کے قبیلے کی عورت تھی۔ کچھ دنوں بعد انہیں بچے کی دانتوں کا خیال آیا تو شیخ چلی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے انہوں نے پانی کو ابلایا، پھر دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر شوہر باورچی خانے میں پہنچا تو وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد شوہر کو اصل بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مکتب پہنچا۔ شیخ چلی ایک موٹی سی کتاب پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ تم حکیم ہو کہ قصائی؟ وہ شخص مکتب میں داخل ہوتے ہوئے چلا کر شیخ چلی کے ہاتھ سے کتاب چھین کر تخت پر پٹک دی اور اب خون خوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ شیخ چلی بولا، جی ہاں ویسے تو ہم حکیم ہیں لیکن قصاب کا کام بھی جانتے ہیں، کہو کیا ذبح کروانا ہے؟ بقرہ؟ اس شخص نے اچانک ہی شیخ چلی کا گلا دبوچ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ذبح تو میں کروں گا تجھے، نیم حکیم کی اولاد، تیری وجہ سے دونوں ہاتھ جل گئے ہیں میری بیوی کے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ شیخ چلی اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑواتے ہوئے بولے، کچھ تو پتہ چلے۔ پتا تو تجھے تھانے چل کر ہی چلے گا۔ اس شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچے ہوئے کہا، سیدھی طرح چل نہیں تو جوتے مارتا ہوا لے جاؤں گا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اماں بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس شخص نے ساری بات بتائی۔ شیخ چلی بھی غور سے سن رہے تھے، فوراً بولے، لو اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ ارے ہاتھ چل گئے تو کیا ہوا، ہم جو ہیں حکیم ابن حکیم ایسا مرہم دیں گے کہ ادھر لگا ادھر زخم صاف۔ ابھی لایا۔ شیخ چلی اتنا کہہ کر مکتب کی طرف بڑھے مگر اس شخص نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چاہیے تیرا مرہم ورہم، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، تھانے چل وہیں فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص کسی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شیخ چلی کو تھانے لے جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا۔
بالآخر ان کی اماں کی محنت سماجت کام آئی اور وہ شخص اس شرط پر شیخ چلی کو معاف کرنے پر راضی ہوا کہ اس کی بیوی کی علاج معالج کے علاوہ 100 روپے جرمانہ اسے دیا جائے گا۔ بعد میں اماں نے شیخ چلی کی خوب خبر لی، ڈانٹا پھٹکارا، وہ سر جھکائے سنتے رہے مگر دل میں سوچ رہے تھے لوگ ان کی ترقی سے جلتے ہیں، ذرا سے ہاتھ چل گئے تو آگے جھگڑا کرنے تھانے لے جائیں گے، آخر علاج کروانے میں تکلیف تو ہوتی ہے، یہ تو خود بڑے حکیم صاحب بھی کہتے تھے، مگر ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اماں نے غصے میں کچھ پکایا بھی نہیں، ڈر کے ہمارے شیخ چلی بھی کچھ نہ بولے، بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح بیدار ہوئے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، باورچی خانے سے آوازیں آ رہی تھی، منہ ہاتھ دھو کے وہیں پہنچ گئے۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھی، انہیں دیکھا تو ناراضگی سے نظریں پھیر لیں۔ شیخ چلی بچوں کی طرح ٹھنک کر بولے، اب تک ناراض ہو؟ دیکھو ہم نے تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو امی جان۔ ان کے انداز پر اماں کو ہنسی آ گئی، منہ پھیر کر بولی، تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتا ہے بد نصیب؟ وہ منڈا تجھے لے جا کر تھانے میں بند کروا دیتا تو میں کیا کرتی؟ نوٹوں کی تھیلی بھروا رہا تھا مطلب کی کمائی سے، الٹا اس موئی کا علاج کروانا پڑے گا جو تیرے کہے پر اپنے ہاتھ جلائے بیٹھی ہے۔ 100 روپے دینا پڑیں گے وہ الگ، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ جوان ہو گیا مگر بچوں سے بھی گیا گزرا ہے، کسی کام کاج کا نہیں۔ دیکھو اماں یہ نہ کہو، شیخ چلی منہ بھلا کر بولے، اتنا بڑا مطلب چلا رہے ہیں اور آپ بھی کام کاج کے نہیں، ناشتہ کرتے ہی کھولتے ہیں، دیکھنا مریضوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ خبردار جو مطلب کا نام بھی لیا اب۔ اماں چلائیں، کان کھول کر سن لیں، اب یہ جھاڑو پھرا مطلب کھولا تو آگ لگا دوں گی اسے۔ میرے پاس خزانہ نہیں رکھا جو لوگوں کے علاج کراتی اور جرمانے بھرتی رہوں، سمجھ گیا؟ شیخ چلی سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ اماں بھی خوب ہے، کچھ کرو تو کرنے نہیں دیتی، نہ کرو تو کہتی ہے جھاڑو پھرا کسی کام کاج کا نہیں۔ اب کوئی بتائے ہم کریں تو کیا کریں؟ دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ ٹک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔